Welcome to our channel Hashmi Clinics. ہماری مٹیریا میڈیکا میں کچھ ریمیڈیز ایسی ہیں جو روزمرہ کی پریکٹس میں بہت کام آتی ہیں اور کچھ اسپیشلسٹ کی طرح ہوتی ہیں، اکثر نظر انداز ہو جاتی ہیں جب تک کہ کوئی بہت ہی خاص کوئی عجیب کیس ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی اسپیشلسٹ ریمیڈی ایکٹیا اسپائکاٹا کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ آئیے جوڑوں کے امراض کی اس طاقتور لیکن اکثر کم استعمال ہونے والی دوا کی کلینکل تصویر کو کھولتے ہیں۔ ہر بڑی ریمیڈی کی ایک مرکزی ایک ایسی خاص علامت ہوتی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، ایک ایسی علامت جو ہمارے پرسکرپشن کی بنیاد بن جاتی ہے۔ ایکٹیا اسپائکاٹا کے لیے وہ علامت یہ ہے، ہلکی سی تھکاوٹ سے جوڑوں میں سوجن۔ یہ صرف ایک علامت نہیں ہے، یہ اس دوا کی پہچان ہے، اس کا شناختی کارڈ ہے، وہ ایک چیز جو ہمیں فوراً الرٹ کر دیتی ہے۔ اچھا، تو اس دوا کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہم اس کی تصویر کو تہ در تہ بنائیں گے۔ ہم اس کے بنیادی جوہر سے شروع کریں گے، پھر اس کے مریض کا ایک خاکہ بنائیں گے۔ وہاں سے ہم مخصوص جسمانی علامات اور ان کے محرکات کا جائزہ لیں گے، اس کا موازنہ اس کی قریبی دواؤں سے کریں گے اور آخر میں کچھ بہت ہی عملی اور کلینکل ٹپس کے ساتھ اسے مکمل کریں گے۔ تو آئیے بالکل مرکز سے شروع کرتے ہیں۔ ایکٹیا اسپائکاٹا کی بنیادی فطرت کیا ہے؟ اس کا اصل جوہر کیا ہے؟ اس مرکز کو سمجھنا اس کے پورے دائرہ کار کو یاد رکھنے کی چابی ہے۔ اپنے مرکز میں ایکٹینیا اسپائکاٹا ایک رومیٹک ریمیڈی ہے، لیکن یہ کوئی عام رومیٹک ریمیڈی نہیں۔ اس کی پوری تصویر ایک بہت ہی طاقتور ایک خاص لگاؤ پر ٹکی ہوئی ہے، اور وہ لگاؤ ہے چھوٹے جوڑوں کے لیے۔ یہ یہیں پر رہتی ہے اور سانس لیتی ہے، کلائیوں، انگلیوں اور ٹخنوں کی نازک میکینکس میں۔ اب جب کہ ہم یہ جان گئے ہیں کہ اس دوا کا بنیادی ہدف چھوٹے جوڑ ہے، تو آئیے اس شخص کی تصویر بناتے ہیں جو اس کا تجربہ کرتا ہے۔ ایکٹیا اسپائکاٹا کا مریض ذہنی اور آئینی طور پر کیسا لگتا اور محسوس کرتا ہے؟ ذہنی طور پر ہمیں ایک شدید بے چینی اور خوف کی حالت دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی مبہم سی گھبراہٹ نہیں ہے، یہ ایک واضح خوف ہے۔ مریض آسانی سے چونک جاتا ہے، دباؤ میں الجھن کا شکار ہو سکتا ہے اور موت کا ایک مستقل خوفناک ڈر رکھتا ہے، جو اکثر اندھیرا چھانے پر شدید ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے علاوہ ہمیں کچھ بہت ہی دلچسپ آئینی علامات ملتی ہیں جو اس تصویر کو مکمل کرتی ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ایسے مریض کے بارے میں جو اپنے پورے جسم میں دھڑکن محسوس کرتا ہے، اور اس عجیب کمزوری پر غور کریں، ایک اچانک گہری توانائی کی کمی، جیسے زندگی کی بیٹری ایک دم سے ختم ہو گئی ہو۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ صرف بات کرنے یا کھانے کے بعد۔ یہ ایک کلیدی عمومی علامت ہے جو دوا کے گہرے اثر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ذہنی اور عمومی تصویر قائم ہونے کے بعد آئیے اب مخصوص جسمانی علامات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ یہ آئینی خرابی مختلف اعضاء کے نظام میں خود کو کیسے ظاہر کرتی ہے، اور ہم یقیناً اس کے بنیادی میدان جنگ یعنی ہاتھ پاؤں سے شروع کریں گے۔ یہاں ہاتھ پاؤں میں ہم دوا کا جوہر بالکل واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ درد چھوٹے جوڑوں کو نشانہ بناتا ہے، لیکن دائیں کلائی کے لیے اس کی واضح وابستگی پر خاص توجہ دیں۔ یہ ایک بہت طاقتور کیلی علامت ہے، اور ہمیشہ اس کی وجہ بننے والی موڈیلٹی کو یاد رکھیں۔ سوجن اور درد کسی بڑی چوٹ سے نہیں، بلکہ معمولی سی تھکاوٹ یا زیادہ استعمال سے شروع ہوتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ درد کی جو مخصوص پہچان ہے، یہ پھاڑنے والی شدید کیفیت صرف جوڑوں تک محدود نہیں رہتی، یہ اوپر کی طرف پھیلتی ہے اور چہرے کے شدید اعصابی درد یا پروسوپیلجیا کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ درد جبڑے سے کنپٹیوں تک اعصابی راستوں کی پیروی کرتا ہے، جو اس دوا کے اعصابی نظام پر گہرے اثر کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ہم یہی پھاڑنے والی مروڑ والی درد کی کیفیت نظام ہضم میں بھی دیکھتے ہیں، جو اکثر کھٹی قے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اگر سانس کے نظام کو دیکھیں تو ہمیں ایک اور اہم موڈیلٹی ملتی ہے، سینے پر شدید دباؤ اور سانس کی تنگی، جو واضح طور پر ٹھنڈی ہوا کے سامنے آنے سے شروع ہوتی ہے۔ سردی سے یہ حساسیت ایک بار بار آنے والا تھیم ہے۔ ہم نے پہلے ہی کئی محرکات اور حالات کا ذکر کیا ہے، اور دیکھیں ہومیوپیتھی میں یہ موڈیلٹیز ہی تو سب کچھ ہیں، ہے نا؟ یہ تکلیف کے منفرد سیاق و سباق کی وضاحت کرتی ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ایکٹیا اسپائکاٹا کے مریض کو کس چیز سے بہتری یا بگاڑ محسوس ہوتا ہے، ایک کامیاب نسخے کے لیے بالکل ضروری ہے۔ آئیے ان محرکات کو بگاڑ پیدا کرنے والے عوامل سے واضح طور پر الگ کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے پاس سبب بننے والے عوامل ہیں،
تھکاوٹ، زیادہ محنت یا حتیٰ کہ ایک خوف پوری پیتھولوجیکل حالت کو شروع کر سکتا ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو موجودہ علامات کو بدتر بناتی ہیں، کوئی بھی حرکت، چھونا، درجہ حرارت میں تبدیلی، ٹھنڈی ہوا اور رات کا وقت۔ اب ایکٹینا سپائکاٹا اکیلے موجود نہیں ہے، کئی دوسری دوائیں بھی چھوٹے جوڑوں پر اثر کرتی ہیں۔ کلینکل کامیابی کی کلید اس میں ہے کہ اسے اعتماد کے ساتھ اس کے قریبی رشتہ داروں سے ممتاز کیا جا سکے۔ تو آئیے اس تفریقی تشخیص کو کرتے ہیں۔ یہ تقابلی جدول ہمارا کلینکل نقشہ ہے، ذرا غور سے دیکھیں۔ ہم ایکٹینیا سپائکاٹا کو کیلوفلم سے الگ کرتے ہیں جو چھوٹے جوڑوں پر بھی اثر کرتی ہے، لیکن ایکٹینیا کی کلائی کے لیے مضبوط وابستگی ہے، جبکہ کیلوفلم کا مرکز انگلیاں ہیں۔ اور لیڈم کے ساتھ اہم فرق پر غور کریں۔ جبکہ دونوں چھوٹے جوڑوں پر اثر کرتی ہیں، لیڈم کے درد مشہور طور پر سردی سے بہتر ہوتے ہیں، جو ایکٹینیا سپائکاٹا کی سردی سے بگاڑ کے بالکل برعکس ہے۔ یہی وہ موڈیلٹیز ہیں جو ایک اچھے نسخے کو ایک بہترین نسخے سے الگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے تھیوری کا تجزیہ کر لیا ہے۔ اب آئیے اس تمام معلومات کو عملی، قابل عمل نسخے کے نکات میں تبدیل کریں، جنہیں فوری طور پر کلینکل پریکٹس میں لاگو کیا جا سکے۔ اس دوا کو ناقابل فراموش بنانے کے لیے آئیے اس کے نام کو یادداشت کے لیے ایک اشارہ بنا لیتے ہیں۔ ایس یعنی اسمال جوائنٹس، پی یعنی پین جو کہ ٹیئرنگ اور ٹنگلنگ ہے، آئی یعنی ان ایکٹیویٹیز بیٹر کیونکہ حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے، سی یعنی کولڈ اینڈ چینج سردی اور تبدیلی سے بگاڑ، اے یعنی آفٹر ایگزرشن یعنی مشقت کے بعد عظیم کی لیے علامت، ٹی یعنی ٹینس اینڈ ٹمڈ یعنی تناؤ اور ڈرپوک ذہنی حالت، اور اے یعنی ایفینٹی یعنی دائیں طرف کا رجحان، خاص طور پر کلائی کا، SPICATA۔ اس ایک لفظ میں دوا کا جوہر سمٹ جاتا ہے۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.